اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ 4۔ اس کے بعد پھر ایک میدان میں گھسے، اس میں سے بدبو اور آواز گریا کی آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ بدبو دوزخ کی ہے اور وہ زنجیر، آواز توق اور سانپ اور بچھو وغیرہ کی ہے، اور دوزخ فریاد کرتی ہے، یا الہی وعدہ میرا پورا کر۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوتا ہے کہ جو کوئی شخص شرک اور کفر اور بدعت کرے گا اور صحیح طور پر میری پرستش نہ کرے گا اور میرے رسول کی تکذیب کرے گا، اس کو میں تیرے حوالے کر دوں گا۔ اور دوزخ کہتی ہے کہ یا الہی میں راضی ہوں۔ پھر وہاں سے دوسرے آسمان کے دروازے پر گئے اور دروازے پر جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی۔ ملائکہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی وقت فرشتوں نے دروازہ کھولا اور نہایت تعظیم و تکریم سے لے گئے۔ ان فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تمام فرشتوں نے آ کر السلام علیکم کہا اور پھر مجھ سے آ کر معانقہ کیا، اور پھر سب کے سب کہنے لگے کہ مرحبا یا رسول اللہ، آپ کی تشریف آوری سے آسمان روشن ہو گیا۔ پھر میں وہاں سے آگے بڑھا تو وہاں حضرت یحییٰ پیغمبر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ نے آ کر باتعظیم و تکریم السلام علیکم کہا، اور پھر کہنے لگے مرحبا یا اخی الصالح و نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ مہیب شکل ہے اور اس کے 70,000 سر ہیں، اور ہر سر میں 70,000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ قاسم ہے کہ اس کے ہاتھ میں تمام مخلوقات کی روزی ہے جو حق تعالیٰ نے اس کے سپرد کی ہے، اور ہر روز اور ہر وقت جس قدر اللہ تعالیٰ نے اندازہ کیا ہے اسی قدر اس شخص کو پہنچاتا ہے۔ پھر وہاں سے تیسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے، وہاں 72 مائل جو سب فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے آ کر السلام علیکم مرحبا یا رسول اللہ کہہ کر معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کر مجھ سے ملاقات کی اور سلام کی تعظیم دی، اور پھر کہنے لگے مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے چوتھے آسمان پر گئے اور وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آتے ہی السلام علیکم پیش کیا اور پھر کہا مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک فرشتہ ہیبت ناک اور ہر دو طرف اس کے فرشتے کھڑے ہیں، اور 4 منہ ان کے تھے، اور داہنا ہاتھ ان کا مغرب میں اور بایاں ہاتھ ان کا مشرق میں ہے، اور آسمان و زمین ان کے دونوں پاؤں کے ٹخنے پر ہیں، اور سامنے ان کے لیے ایک تخت عظیم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ کون شخص ہے؟ کہا یا رسول اللہ، یہ حضرت اسرائیل ہیں۔ حضرت جبرائیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ رسول اللہ، یہ حضرت اسرائیل ہے۔ تب میں ان کے سامنے گیا اور کہا السلام علیکم یا ملک الموت۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ اسی وقت حکم ہوا، اے اسرائیل، جواب سوال کا میرے حبیب کو دے، اور جو کچھ وہ تجھ سے پوچھے اس کا جواب بخوبی دینا۔ تب اس وقت اسرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر کہا وعلیکم السلام یا حبیب اللہ، اور پھر مجھ سے نہایت شوق و جذبہ سے معانقہ کیا اور نہایت تعظیم و تکریم سے اپنے پاس بٹھایا، اور پھر کہا یا حبیب اللہ، جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جب ہی سے خلق اللہ کے بہت کام میرے سپرد کیے ہیں، ایک لمحہ کی بھی فرصت نہیں ملتی کہ میں کسی سے بات کروں۔ آج مجھ پر حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس واسطے میں بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا اے اسرائیل، تم روحوں کو کس طرح قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے یہ جو درخت ہے اس کے پتوں کے شمار کے موافق خلائق ہیں، اور ہر ایک کا نام ہر پتے پر لکھا ہوا ہے۔ جب موت قریب ہوتی ہے تو 40 روز پہلے اس پتے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے،
اور جس روز موت واقع ہوتی ہے اس روز یہ پتا درخت سے نیچے گرتا ہے اور میں اس پتے پر نگاہ رکھتا ہوں، اور اگر وہ بندہ اہل رحمت ہے تو داہنی طرف کے ملائکہ کو بھیجتا ہوں، اور اگر وہ بندہ بد اور لعنتی ہے تو بائیں طرف کے ملائکہ عذاب کو بھیجتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا، اے اسرائیل، حقیقت روح کیا ہے؟ بیان کرو، یعنی وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نہیں جانتا کہ روح کیا چیز ہے، لیکن وقت قبض کے ایک بوجھ سا میری ہتھیلی پر معلوم ہوتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا، تمہارے 4 منہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سامنے کا منہ جو نور سے ہے اس سے مومنوں کی روح قبض کرتا ہوں، اور داہنی طرف کا منہ جو غصہ ہے اس سے جان گناہگاروں کی قبض کرتا ہوں، اور بائیں طرف کا منہ جو قہر ہے اس سے منافقوں کی روح قبض کرتا ہوں، اور پیچھے کا منہ جو دوزخ کی آگ سے ہے اس سے جان مشرکوں اور کافروں کی قبض کرتا ہوں۔ پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اس دن سے فرمان حق تعالیٰ کا مجھ پر یوں ہوا کہ جان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی سے نکالو، جیسے بچہ سوئی ہوئی ماں سے دودھ پستان کھینچ کر پیتا ہے اور اس سے ماں کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا۔ میں یہ سن کر سجدہ شکر بجا لایا، پھر پوچھا، اے اسرائیل، کبھی تم کو اس کرسی سے اٹھنے کی نوبت پہنچی یا نہیں؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ اٹھنے کی نوبت پہنچی۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے لیے مٹی لانے کو، اور پھر دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو، اور تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو۔ پھر میں نے پوچھا، اے اسرائیل، تم نے روح قبض کرتے وقت کبھی کسی پر رحم کیا یا نہیں؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 شخصوں کے واسطے میں نے بہت غم کھایا۔ پہلی مرتبہ اس عورت پر کہ وہ دریا پر کشتی میں بچہ جنے تھی، اس کے بعد اس کی جان قبض کرنے کا حکم ہوا، اور دوسری مرتبہ شداد ملعون کی جان قبض کرنے پر کہ جب اس نے 400 برس کی مدت میں باغ ارم بنوایا، اس کے دیکھنے کے واسطے 1 پاؤں چوکھٹ کے اندر اور دوسرا چوکھٹ کے باہر تھا، اس وقت اس کی جان قبض کی گئی۔ پس وہ بادشاہ شداد اپنی 20 لاکھ فوج کے ساتھ وہیں ہلاک ہوا اور اپنی بنائی ہوئی بہشت کو دیکھنے نہ پایا۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کے دروازے پر گئے، اور اس دروازے پر 72 امائل علیہ السلام، سب ملائک کے سردار ہیں، انہوں نے آ کر مجھ کو السلام علیکم کہا اور پھر معانقہ کیا، اور پھر کہا، مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھا، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا، یا اخی الصالح مرحبا۔ پھر وہاں سے 6 آسمان کے دروازے پر تشریف لے گئے، وہاں محتر حائل جو سب فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے بھی آ کر سلام پیش کیا اور مرحبا کہا اور پھر معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے السلام علیکم کہا اور پھر معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی امت پر فرض کیا جائے آپ خوب سمجھ کر قبول کیجئے، اس واسطے کہ آپ کے امتیوں کی عمر تھوڑی ہے اور بہت ضعیف اور ناتوان ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے، ایک حیولہ ہیبت ناک دیکھا کہ جس کو دیکھنے سے عقل و ہوش گم ہو جائیں، اور وہ ایسا تھا کہ اس کے داہنے مونڈے سے بائیں مونڈے تک 1 برس کی راہ ہے، اور بہت سے فرشتے بدصورت گردا گرد اس کے حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یا اخی جبرائیل، یہ کون سا فرشتہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام مالک ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور
اس کو السلام علیکم کہا، جواب سلام کا اس نے نہ دیا۔ پھر اسی وقت حکم الہی ہوا، اے مالک، یہ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، تم نے ان کو سلام کا جواب نہ دیا اور ان کی تعظیم نہ کی۔ تب مالک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اٹھا اور تکریم سے بٹھایا اور پھر کہا، مرحبا یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر آپ کو افضل کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے مالک، ماہیت دوزخ کی بیان کر تاکہ میں اس سے خبردار رہوں۔ مالک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھنے اور سننے کی طاقت نہ ہوگی، اتنے میں درگاہ الہی سے حکم ہے، اے مالک، جو کچھ میرا حبیب تم سے پوچھے اس کو اچھی طرح بیان کر۔ تب مالک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 7 دوزخ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیظ و غضب سے پیدا کیے ہیں، اور طول و عرض ہر ایک کا مانند زمین و آسمان کے ہے، اور اس میں آتش گوناگوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور درمیان دوزخ کے 70,000 میدان آگ کے ہیں، اور ہر ایک میدان کے بیچ میں 70,000 پہاڑ آگ کے ہیں، اور ہر ایک پہاڑ کے 70,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں 70,000 مکان آگ کے ہیں، اور ہر ایک مکان میں 70,000 کوٹھڑیاں آگ کی ہیں، اور ہر ایک کوٹھڑی میں 70,000 صندوق آگ کے ہیں، اور ہر ایک صندوق میں 70,000 سانپ اور بچھو آگ کے ہیں، اور وہ آگ ہے کہ اگر ایک ذرہ اس سے روئے زمین پر پہنچے تو تمام آدمی، پہاڑ اور درخت بسم ہو جائیں۔ پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مکانات اور میدان وغیرہ میں نے ذکر کیے ویسے ہی ہر ایک دوزخ کے اندر ہیں، اور ہر ایک دوزخ تو برف سے پیدا کی ہے، اور ہر سال 2 مرتبہ دوزخ اپنی سانسیں چھوڑتی ہے، اس واسطے 6 مہینے سردی اور 6 مہینے گرمی دنیا میں رہتی ہے، اور اسی طرح گناہوں عذاب ذلت کا بیان کیا۔